بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم اوکاشا روف۔ آج میں آپ کو ان موٹے، ان ضخیم اور ان لوگوں کی غذا بتلاؤں گا کہ وہ اتنے ضخیم ہیں کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا، اس قدر بھاری بھرکم ہے کہ ان سے حرکت بھی نہیں کی جاتی، نہ ادھر سے اٹھ کر نہ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ ادھر سے نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسے ہم طبی اصطلاح کے اندر ورم عامہ و تشحم کہتے ہیں، یعنی پورے جسم کے اندر سوزش رہتی ہے، پورا جسم چربی سے لیس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا اگر مزاج گرم ہے، نواسیری یعنی گرم مزاج ہے، تو ان کے لیے خوراک ہے۔ انسان محسوس کر لیتا ہے میرا کیسا مزاج ہے اس ٹائم، اگر ان کا گرم مزاج ہے تو ان کے لیے یہ غذائی علاج ہے۔ اسی طرح ورم عامہ پورے جسم میں سوزش کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے اندر کچھ گلٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، گلینڈز ہیں، تو اس کا بھی آج میں آپ کو غذائی علاج بتلاؤں گا۔ اسی طرح ان کی پیشاب کی نالی کے اندر سوزش ہے، بے شک وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیشاب جس راستے سے آتا ہے، مثانے سے، جسے ہم نالی کہتے ہیں، یوریٹر، اس کے اندر سوزش کے ساتھ ساتھ ان کے مثانے کے ساتھ ساتھ اوپر گردوں کے اندر بھی سوزش چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا اوپر آئیں، گردوں کے ساتھ ساتھ جگر بھی متاثر ہوتا ہے، جگر کے ساتھ معدہ بھی سوزش میں رہتا ہے، خشکی کے اندر رہتا ہے۔ ایک تو انہیں چاہیے کہ صبح، دوپہر، شام کالے چنے وہ استعمال کریں، جس طرح مرضی وہ لذیذ بنائیں، جس طرح مرضی ان کو مزیدار، جس طرح مرضی ان کو چسکے دار بنا کر وہ استعمال کریں کالے چنے کو۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہیں ہے۔ صبح، دوپہر، شام ان کو چاہیے کہ وہ کالے چنے استعمال کریں، اور سادہ پانی کی جگہ وہ اجوائن اور سنا مکی کا قہوہ استعمال کریں۔ ایک پوٹا، ایک چمچ اجوائن کا اور ایک چمچ سنا مکی کا، ان دونوں کو آپ 2 گلاس پانی میں ڈال کے 8 منٹ تک ابال کے اتار کے شکر یا شہد ڈال لیں، اس کا قہوہ استعمال کریں صبح و شام۔ یہ ایک وقت کی مقدار ہے، دن میں 4-5 دفعہ قہوہ استعمال کریں، 7 کالے چنے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ان کا ویٹ لاس بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے اندر جو گلٹیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو جسم بھاری بھرکم ہوا پڑا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ دیکھیں، کالے چنے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہترین غذا ہے، اسے اگر بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اگر اس کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کیا جائے تو جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ وہ پیدل چلے زیادہ سے زیادہ، باہر کی جو فاسٹ فوڈ ہے وہ بالکل بند کر دے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح و شام تسبیح ہاتھ میں لگا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ باہر کے جو چسکے ہیں، باہر کا جو کھانا ہے، جنک فوڈ ہے، اس کو بند کر دے۔ ایسی جسمانی ورزش کرے، ایسی جسمانی ورزش کرے جس سے اس کو پسینہ بہت زیادہ آئے، جیسے دوڑ ہو گئی، اپنے آپ کو مجبور کرے دوڑنے پر، دوڑے، کلومیٹر 2-2 کلومیٹر دوڑ جائے۔ اسی طرح اچھلے کودے، یہ والی ورزش کرے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایک اگر ہفتہ اس غذا پہ عمل کر لے اور میری کہی باتوں پہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا ویٹ 3-4 کلو تو مس کم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔